وہ مسائل جن کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عام خاص سب پر فرض ہے، ان میں سے 3 مسائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج تیسرا مسئلہ ہے۔ شیخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب، کہ جس شخص نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لی، ایمان لے آیا، ووحد اللہ اور اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، اس پر عمل کیا، موحد بن گیا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس شخص سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ یعنی کفر اور شرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بات نہیں مانی، کفر اور شرک نہیں چھوڑا، اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، توحید کو قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں بنا، اسلام کو اختیار نہیں کیا، تو ایسے لوگ یا ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے محبت کرے، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس پر دلیل ہے، لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے شخص سے محبت کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے کی مخالفت کرتا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کا قبیلے کا خاندان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح کے ساتھ، اپنی تائید، نصرت، مدد کے ساتھ، وحی کے ساتھ ان کی اللہ نے مدد کر دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہی کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کا گروہ ہی، اللہ کے گروہ والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے۔ حضرات گرامی، اسلام توحید و سنت کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا یہ اصول ہے
کہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کے دشمن چاہے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں ان سے محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور ہر اس شخص سے محبت کریں جو توحید اور سنت پر آ چکا ہے، جو اسلام قبول کر چکا ہے، مسلمان ہے، اس سے محبت کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح شرک، غیر مسلمین کے عقائد، کفر اور شرک اور اہل شرک اور کفار، ان سے نفرت کرنا اور برات کا اعلان کرنا، ان سے برات کرنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بنیادی اصول ہے۔ اس کو قبول کرنے، اس کلمہ توحید کو قبول کرنے کا حصہ ہے، اسلام کا جز ہے۔ اسی لیے اسلام کی جو عام تعریف بتائی جاتی ہے کہ کسی بھی دور کا اسلام ہو، نوح علیہ السلام کی تعلیم ہو یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور کا اسلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، اسلام کا ایک ہی مطلب رہا ہے، الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سر تسلیم خم قبول کر لینا، اور والانقیاد لہ بالطاعہ، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا مسلک اور دین بنانا، والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک جو کہ اسلام کے بنیادی عقیدے سے تصادم رکھتا ہے، غیر اللہ کی عبادت، اسلام کی دعوت ایک اللہ کی عبادت، اور اسلام کے متصادم ہے ایک عقیدہ کہ غیر اللہ کی عبادت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ توحید کو قبول ہی نہیں کرتا مشرک، پھر اس سے محبت کس طرح اسلام کو رہنے دے گی دل کے اندر؟ وہ دل کیسا ہے جس میں توحید بھی ہو، اہل توحید کی بھی محبت اور شرک اور اہل شرک کی بھی محبت؟ یہ دل سوائے منافقین کے کسی اور کا نہیں ہو سکتا، ورنہ مشرکین عرب نے اگر اسلام قبول نہیں کیا تو علی الاعلان نہیں قبول کیا، دشمنی کا جھنڈا اٹھا لیا، اور انہی میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی علی الاعلان اسلام قبول کیا، پوری دنیا کی دشمنی کو اور چیلنج کو قبول کیا۔ ایک تیسری نسل تھی جن کے بارے میں زیادہ آیات ہیں، منافقین، جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا نہیں اور دشمنی کا اظہار کرنے کی جرت نہیں کی، مسجد زرار بنائی اسلامک اسٹیٹ کے اندر تاکہ وہ کفر اور شرک جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے سینے میں، اس کے ماننے والوں کی بیٹھک کے لیے ایک خفیہ جگہ مہیا کر دی جائے، ان کے ساتھ میٹنگ ہو سکے اسلامی ملک کے اندر، اگرچہ وہ مسجد تھی، دیکھنے میں عبادت کی جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا لا تقم فیہ ابدا، اس جگہ پر کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا، ایک رکعت بھی نہیں پڑھنا۔ یہ تقوی کی بنیاد پر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، یہ مسجد شرک اور اہل شرک کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایسی جگہ چاہے مسجد کی شکل دے دی جائے اس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ماننے والوں کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہمارے دائرے اختیار میں آتی ہے وہ جگہ
تو ذمہ داران کا فرض بنتا ہے ایسی جگہ کو مسمار کر دیا جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرا دیا۔ تو مومن مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، مسلمان کے دل میں شرک اور اہل شرک، کفر اور اہل کفر کی محبت جگہ نہیں پکڑ سکتی۔ یہ ایک عام اصول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ہے، گناہگار بھی ہیں، بدعتی گمراہ بھی ہیں، دنیا پرست ہوا پرست بھی ہیں ہمارے اندر، ان سے پھر بھی اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں۔ اسلام دین عدل ہے، اس کے باوجود ہر شخص پر فوری طور پر فتویٰ نہیں لگایا جاتا اسلام میں کہ فلاں نے فلاں موڑ پر فلاں مسلم غیر مسلم کی سپورٹ کر دی تھی یا اس کے ساتھ دوستی سے ہے، اس وجہ سے اس پر کفر کے فتوے۔ بلکہ سب سے پہلے اس مسئلے کو تفصیل سے جانیے، اگرچہ یہ اصول ہے لیکن اس میں کچھ تفصیلات بھی ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے ایسے کام سرزد ہو جائیں، ان پر کفر کا فتویٰ کب لگتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر ان کے خلاف فتوے جاری کر دیے جائے، اور ایسا ہی ہوا ہے اس دور میں۔ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر اس دور کے خوارج نے مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں، مرتد ہونے تک کے فتوے لگائے ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں اور افواج پر، جبکہ عام مسلمان آج تک بھی یہ خوارج کا دور تقریباً 50 سالہ دور ہے ان فتووں کا، اور آج تک بھی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ ان مسائل کو علماء سے جا کر سمجھ لیں کہ جن کو بنیاد بنا کر لوگ گمراہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو، کہ کس طرح مسلم افواج یا حکمران مرتد ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف ہمارے اندر بہت بڑا طبقہ ہے جن کو توحید سنت کی دعوت سے الرجی ہے۔ اس طرح کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، وہ موقع کو غنیمت سمجھ کر توحید اور اہل توحید علماء سنت کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ یہی وہ مسلک ہے، یہی وہ علماء ہیں، یہی وہ دعوت ہے جس کی وجہ سے تکفیر اور خارجیت پھیل رہی ہے۔ حالانکہ تکفیر اور خارجیت کی جڑ کو اگر کسی نے اکھاڑ کر پھینکا ہے وہ علماء سنت سلفی علماء ہیں۔ اس وقت سیکیورٹی اداروں کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی عرب ممالک میں، جب سے ہمارے علماء امام البانی، امام ابن باز، محمد بن صالح العثیمین، اس طرح کے بزرگ علماء، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، انہوں نے ان افکار کا قلع قمع کیا ہے، امت کے لیے عام نصیحت جاری کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آج تقریباً 7 صدیاں گزر چکی ہیں، 700 سال، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اس امت کے مجدد، اس دور کے شیخ الاسلام 3 صدیاں گزر چکی ہیں۔ ان کے دور میں کبھی تکفیر اور قتل و غارت نہیں ہوئی۔ یہ دعوت تو یہ علماء کا سلسلہ صدیوں سے آ رہا ہے، کبھی کسی مسلمان کو مرتد کا فتویٰ لگا کر ذبح کرنے کا واقعہ رونما نہیں ہوا، کبھی مسجدوں سے افواج اور حکمرانوں کے مرتد ہونے کے فتوے جاری نہیں ہوئے۔ علماء اہل الحدیث، اہل السنہ، سلفی علماء کے ممبروں سے جب بھی اس قسم کا فتنہ ابھرا ہے تو انہی علماء نے اس کا رد کیا ہے،
اس فتنے کو مٹایا ہے، اور آج تک اس فتنے کو اگر کوئی پانی لگاتا ہے، فتنہ تکفیر اور خارجیت کو، اگر کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی گروہ علماء کا، وہ اہل بدعت ہے۔ اہل سنہ سلفی علماء کے علاوہ جتنے بھی نظر آتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے اس فتنے کو پانی لگانے میں۔ اس سے دھوکہ نہیں کھائیے۔ القاعدہ داعش کو خارجی کہتی ہے، اور داعش القاعدہ کو مرتد کہتی ہے، اور طالبان کو بھی مرتد کہتی ہے، اور ہیں سارے کے سارے خارجی، سارے ایک دوسرے کو خارجی مرتد کہتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے، ان کے ایک دوسرے کے خلاف مناظروں کو، فتووں کو دیکھ کر آپ خوش نہ ہو جائیے کہ داعش کے خلاف اتنے لوگ تو ہیں، داعش اکیلی خارجی نہیں ہے۔ یہ داعش میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں کوئی 50 سال سے جی رہا ہے، کوئی 40 سال سے۔ وہ افکار، ان افکار کو ہمارے علماء نے پکڑا ہے۔ اس وقت سن 2000 سے پہلے شیخ البانی، ابن باز، ابن العثیمین رحمہم اللہ نے اس موضوع پر جب روس نکلا افغانستان سے، اس وقت امام البانی رحمہ اللہ نے 4 والیوم کیسٹ، 90 منٹ کی کیسٹ ہوا کرتی تھی، 4 کیسٹ مکمل ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس فتنے سے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں فرقہ اباضیہ اور مصر کے اخوان المسلمین کے بھگوڑے معسکرات بنا چکے ہیں، اور اہل سنت کے عوام الناس، نوجوانوں کو وہاں گمراہ کر رہے ہیں جہاد کے نام پر، اور کس طرح واجب القتل کے فتوے لگا لگا کر اپنے معسکرات میں، اپنے ایریے میں کس طرح انہوں نے قتل و غارت کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس وقت جب ہم ناچا کرتے تھے مسجدوں میں، جہاد کے ترانے گاتے تھے، کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ جب ایسی باتیں جب کسی تک پہنچاتے تھے کہ ہمارے امت کے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مسجد اہل حدیث کے اندر کہتے تھے یہ سعودی حکومت کے سیاسی جھگڑے ہیں، سعودی حکومت کے۔ اور آج جب اپنے سر پر پڑی تو اب سب نے کتابیں لکھ ماری، فتنہ تکفیر، تکفیر فتنہ، فتنہ تکفیر، اب سب کو پڑ گئی۔ اور جو لکھتا ہے فوراً اس پر یہ بھی لکھتا ہے سب سے پہلی کتاب، یعنی اس سے پہلے کسی نے جیسے لکھا ہی کچھ نہیں، بولا ہی کچھ نہیں۔ آج تک اس ملک میں، آج تک، ابھی تک اسامہ بن لادن کو اور اس کے گروہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ مساجد میں، اس دینی طبقے کے اندر اس کو شیخ الاسلام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ جبکہ امت کے علماء نے اس وقت جب اس کا نام کچھ نہیں تھا، اس وقت، آج بھی فتوے تاریخ کے مطابق ریکارڈ میں موجود ہیں، اس وقت اس امت کو خبردار کیا تھا اس بندے سے بچا لو اپنے نوجوانوں کو، تباہی مچائے گا یہ۔ علماء کی نصیحت قبول نہیں کرتے، اپنے ذاتی تنظیمی مصلحتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب تنظیم کا گلا موت حنجرے تک پہنچتی ہے، پھر تنظیم کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہاں تو مسلک بھی تنظیم ہی ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سے مسلک اہل حدیث کی کوئی بات کرتا ہو، کیونکہ مسلک عقیدے کا نام ہے۔ سب کے نام پر تصویر جماعت اہل حدیث، کہ صحابہ ہیں یہ لوگ یا تابعین ہیں، جماعت اہل حدیث، یہ جماعت ہے۔ کیا ہے یہ لوگ؟ کیا معیار رکھتے ہیں یہ لوگ؟ کیا معیار ہے ان کا؟ معیار ہے تو مسلک کا معیار ہے، وہ اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کا مسلک، نظریہ، مائنڈ سیٹ۔
کسی شہر یا گروہ یا ملک یا صوبے کے لوگوں کا ایک گروہ نہیں. اسلام وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سکھایا ہے. خوش فہمی اور غلط فہمی کا شکار ہیں. جماعتیں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے گروہ کو مسلک سمجھتے ہیں. اسلام کی تعلیمات جو کہ اصل مسلک ہے، اگر وہ تعلیمات جماعت کے دستور یا منشور میں رکاوٹ بنے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ٹھکراتے آئے ہیں، اور پھر اسی تھوکے ہوئے کو چاٹتے ہیں جب موت یہاں آتی ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. حضرات گرامی، ہم حجاز حرمین شریفین سے بہت دور ہیں. وہ علاقہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اصل ایمان، اہل ایمان اس علاقے میں، حجاز میں، ان دو مسجدوں کے درمیان اس طرح سمٹ آئیں گے جیسے خطرے کے وقت سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، محفوظ جگہ پکڑ لیتا ہے. بکری پہاڑ میں پہاڑی بکری پہاڑ میں جگہ، محفوظ جگہ میں چھپ جاتی ہے. ایمان اور اہل ایمان کا اصل قلعہ، اصل اسلام کی اصل تصویر وہ یہاں ہی رہے گی، اس خطے میں ضرور رہے گی. باقی غلبہ فتنوں کا ہے اس علاقے سے دور. جب ہم توحید پڑھاتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں اس ملک میں یا دیگر عجمی ممالک میں، حتیٰ کہ بعض عرب ممالک میں بھی، تو وہاں دو قسم کے طبقے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور جس کو پھر مرض تکفیر اور خارجیت کی لگی ہوئی ہے. وہ توحید کو جب تک ان کو سمجھایا نہ جائے، فرق نہ سمجھایا جائے کہ خارجیت اور فتنہ تکفیر الگ چیز ہے، توحید و سنت اور مسلک اہل الحدیث الگ چیز ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. بلکہ ہر وہ دلیل آیت اور حدیث جو توحید کے لیے پڑھی جاتی ہے اس سے وہ اپنی تکفیر اور خارجیت کو پانی دے رہا ہوتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میری تائید میں ہے. دوسرا طبقہ جس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کبھی بھی توحید و سنت کی دعوت کی مدد نہیں کرنی، مٹانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی. رکاوٹ اہل بدعت، قبوری، رافضی، تشیع، دیگر امراض جن کے قبلے کوئی فارس میں ہے تو کوئی روم میں ہے. یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ توحید بیان ہو رہی ہے، یہ توحید پر کوئی کتاب، علماء کی کتاب ترجمہ ہو کر آ چکی ہے، فوری طور پر بھاگتے ہیں، فوری طور پر اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لٹریچر ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو داعش کا ہے، القاعدہ کا ہے. جبکہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں وہیں سے داعش اور القاعدہ کو ایمونیشن نصیب ہوتا ہے. داعش اور القاعدہ اور دیگر ان جہاں سے یہ، جس گندگی سے یہ مچھر پیدا ہوئے ہیں، اس گندگی کی نشاندہی کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی علماء ہیں جن کو آپ داعش اور القاعدہ کے دعوت پھیلانے والے کا الزام لگاتے ہیں. خالص اسلام کی تعلیمات سے ہی گندگی دور ہوتی ہے، بدعقیدگی دور ہوتی ہے. اس امت کے لیے یہ دو گروہ، بد نصیبی ہے ہماری، یہ دو گروہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. ایک وہ گروہ جو فتنہ تکفیر اور خارجیت میں آ چکا ہے، اور وہ یہ گروہ ہماری مساجد کے نمازیوں کا ہے. اہل الحدیث کی مساجد سے نمازیوں کو ہائی جیک کرنے والے پیچھے کہیں جوتیوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بیچ میں ہوتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لٹریچر پکڑاتے ہیں،
فلاں گھر میں آ جاؤ، فلاں نمبر ہاؤس وہاں، یا پھر ان دونوں کو دیکھ کر اس پوری دعوت کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے جو ارد گرد اہل بدعت کا جھمگٹا ہے وہ موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور پورے اسلام کی صحیح تعلیمات کے خلاف ہی پروپیگنڈا اس کا عروج پر چلا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اہل بدعت اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ جو مسلک اہل حدیث سلفی منہج کی جو دعوت ہے، توحید و سنت ہے خالص، ان کا زور لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ لوگوں کو اس سے متنفر کیا جائے، کسی طرح ان کو کے ذہن میں نفرت ڈالی جائے کہ یہ تو وہ دعوت ہے جس سے خارجیت پھیلتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے خارجیت کی موت ہی اس دعوت میں، ہر باطل اور بدعت اور گمراہی کی موت ہے اس دعوت میں، کیونکہ یہ خالص اسلام ہے، خالص اسلام نہ اسلام اگر ہم یہ بتائیں کہ ایمان کا یہ اصول ہے، اسلام کا یہ اصول ہے کہ کسی مشرک اور اہل شرک سے محبت کرنا جائز نہیں، تو اس میں کون سی خارجیت ہے؟ یہ تو اسلام ہے، یا تو اسلام چھوڑ دو، یہ تو اسلام ہے جس کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں آپ؟ مسلمان ہیں۔ اس میں اہل علم نے بڑی تفصیلی طور پر ان خوارج کا بھی جواب دیا ہے اس موضوع پر کہ خوارج اپنی جہالت کی بنا پر حکمرانوں اور افواج پر مرتد یا کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی گمراہی کیا ہے یہ بھی علماء نے تفصیلی لکھا ہے اس موضوع پر۔ اور یہ لوگ جو اس اصول کو ہی سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ جب یہ اصول بتایا جائے تو الٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ یہ تعلیم ہی بند ہو جائے۔ یہ لوگ کس قدر اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں اس کے اوپر بھی علماء نے تفصیلی لکھا ہے۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ توحید و سنت پر سلفی علماء نے جو لکھا ہے اور جو بیان کیا ہے اس کے لیے وقت نکالیے، اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، یہ ہمارا اسلام ہے، سب کا اسلام ہے، کسی گروہ کا مسلک نہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا